بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اقامت دین ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے فرض عین ہے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنا پیارا لاڈلا نبی و رسول خاتم الانبیاء ہمارے پاس بھیجے، جنہوں نے اپنی مکمل زندگی دین کے لیے وقف کی اور پھر مدینۃ المنورہ میں اقامت دین کر کے سارے عالم کو یہ دکھایا کہ اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کا، اللہ کے دین کا عملی نمونہ جو ہے، یہ میں اپنی زندگی میں ہی مکمل کر کے جا رہا ہوں، اور میں نے زندگی کے ہر شعبے کو مکمل کر دیا ہے۔ زندگی کا ہر شعبہ، چاہے اس کا تعلق معیشت سے ہو، اس کا تعلق سوشل سے ہو، معاشرت سے ہو، اہلی زندگی سے ہو، سیاست سے ہو، اقتدار سے ہو، حاکمیت سے ہو، اور جتنے بھی دنیا کے اندر مسائل ہیں، ان سب کا حل اور اللہ کے دین اسلام کو، جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کو مکمل عملی شکل میں نے مکمل کر کے دکھایا ہے۔ اور اس کے جواب میں اللہ کے نبی کے جانثاروں نے، صحابہ کرام نے برملا طور پر کہا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صرف ادا نہیں کیا بلکہ ادا کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نبوت کے پردہ فرمانے کے بعد جو اقامت دین کی جو ڈیوٹی بنتی ہے، جو فرض بنتا ہے، وہ ہمارے اوپر آتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر میرے ماں باپ قربان ہوں، میں قربان ہوں، میرا مال و متاع قربان ہو، ہر لمحہ میں ان کی تعریف میں ایک مداح خواں بن جاؤں، ہر لمحہ میرے لیے ان کی تعریف میں گزرے۔ انہوں نے جو کام اپنی زندگی مبارکہ میں کیا، تو انہی کا یہ فرمان مبارکہ ہے کہ لوگوں، میری اس بات کو ان تک پہنچا دینا جو غائب ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ میرا پیغام ان تک
یہ پہنچا دینا۔ صحابہ کرام پھر بیٹھے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ کے موقع پر 1,24,000 کا مجمع کثیر، وہ پھر وہیں مکہ یا مدینۃ المنورہ میں نہیں رہے، وہ سارے کے سارے پھر پوری دنیا میں نکل گئے، اور پوری دنیا میں جا کر انہوں نے اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کتنے صحابہ کرام کے مزار مبارکہ موجود ہیں۔ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، یہاں سے اس شہر کے اندر بھی 2 صحابہ کرام کے مزار مبارکہ جو ہے وہ موجود ہیں، تو وہ وہاں سے نکل پڑے اس دین کی اقامت کے لیے، اس دین کے قیام کے لیے، اس دین کے لیے وہ نکل پڑے، اور وہاں سے وہ چل پڑے، اور پھر انہوں نے اس جو ہے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، اور پھر وہ اسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ وہاں سے چل پڑے، اور ساری دنیا میں وہ پھیل گئے۔ کہ وہ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں اور آپ، اور انتہائی افسوس ہوتا ہے بعض دین کی بات کرنے والوں پر، کہ وہ یہ اقامت دین کے معاملے میں وہ انتہائی سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ نماز و حج و زکوٰۃ کی تو تلقین کرتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ وہ دین کے قائم ہونے کے معاملے میں اس دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے جو دلچسپی وہ اپنی انفرادی عبادات کے معاملے میں، کہ سارا دن تسبیح پڑھتے رہیں گے، سارا دن نوافل پڑھتے رہیں گے، راتوں کو تہجد پڑھتے رہیں گے، یہ بہت ضروری ہے، اور کروڑاں کھربا انسانوں سے وہ بہتر انسان ہیں کہ انہیں اللہ کی عبادت کی تو فرصت ہے، انہیں اللہ کی بندگی کی تو فرصت ہے، لیکن معزز سامعین، جو عمل نبوت مدینۃ المنورہ کا ہے، اس کے معاملے میں، اقامت دین کے معاملے میں، دین کو قائم کرنے کے معاملے میں، دین کو کھڑا کرنے کے معاملے میں، دین کے نظام کو لانے کے معاملے میں، دین کے نظام کے لیے جد و جہد و تگ و دو کرنے کے معاملے میں وہ سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور باخدا ہماری یہی سست روی ہی ہے جس کی بدولت آج دنیا میں کوئی ایسی سلطنت نظر نہیں آتی جو اپنے آپ کو نمونہ ریاست خلفائے راشدین کہہ دیں، یا جو اپنے آپ کو نمونہ ریاست المدینہ دور نبوی کا کہہ دیں، تو یہ افسوس کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ وہ اقامت دین کے لیے کوشش کرے،
یہ بعین اس طرح کا ہے کہ جیسے کشتی میں سوراخ ہو جائے، نیچے والے اس کو اہمیت ہی نہ دیں کہ یہ سوراخ ہے، چھوٹا سا سوراخ ہے اور اس سے کیا فرق پڑے گا، یہ جو کشتی ہے یہ بہت بڑی کشتی ہے۔ اور اوپر والے یوں نہ توجہ کریں کہ ہمارا کیا، پانی جو ہے اگر داخل ہوگا تو وہ نیچے آئے گا، ہم تو اوپر بیٹھے ہیں۔ معزز سامعین، پھر جو انجام ہوگا، نیچے والے جو چھوٹے سے سوراخ کو بند نہیں کریں گے، وہ سوراخ بڑا ہوتا جائے گا اور اس میں پانی تیزی سے داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب کشتی کے اندر پانی آئے گا تو نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے اور اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ خدا نہ کرے معزز سامعین، آج ہم اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر بندہ، چاہے اس کا تعلق مذہب سے ہے، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہے، چاہے اس کا تعلق تجارت سے ہے، چاہے اس کا تعلق علم سے ہے، ہر بندہ دوسرے پہ ڈالے جا رہا ہے کہ یہ اقامت دین کا کام میرا نہیں ہے، یہ مذہب والوں کا ہے۔ مذہب والے کہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ سیاست والوں کا ہے۔ سیاست والے کہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تجارت والوں کا ہے۔ تجارت والے کہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ علم والوں کا ہے۔ تو بعین جیسے کشتی جو تھی وہ ڈوب گئی۔ اس طرح جو ہے نظام جو ہے وہ اللہ کا جو نظام ہے، اقامت دین جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، جیسے آج دنیا میں کوئی مکمل طور پر اسلامی ریاست آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہر شعبے میں، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو، سب سے بڑا تعلق جو ہے وہ ریاست کا سیاست سے ہی بنتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیاست کی بدولت ہی، حکومت کی وجہ سے خلفائے راشدین کا دور سنہری دور بنتا ہے۔ حکومت کی وجہ سے ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کے اندر اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھایا۔ ہمارا بھی ایسے ہی ہوگا کہ ہم قوت کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، جماعت کے ذریعے سے، تنظیم کے ذریعے سے، بیعت کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے اقامت دین کے کام کو مکمل کر پائیں گے۔ یہ لازم چیزیں ہیں، یہ 4 چیزیں بیسک ہیں اقامت دین کے قیام کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ بنیادیں ہیں اور بھی کئی عوامل شامل ہوتے ہیں، لیکن جو بیس بن رہی ہوگی، جو بنیادیں بن رہی ہوں گی، جتنی بنیادیں پختہ ہوں گی اتنی عمارت پختہ ہوگی۔ اقامت دین کے لیے یہ 4 چیزیں بنیادوں کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ بیس بن رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ ہمارا ایمان ہے کہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا اقرار ہے تو ہم اقامت دین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اس ایمان کے اندر ایمان بالقلب نہیں ہے، دل کی گہرائی سے ہمارا یہ اقرار نہیں ہے،
تو ہم بحیثیت مسلمان تو اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ یہ کام ہی ایمان والوں کا کام ہے۔ ایمان والے ہی جب یقین اللہ اور اللہ کے رسول کو پختگی کے ساتھ اس کو دل کے اندر بٹھا لیں گے، اس وقت ہمارے اندر وہ کرنٹ پیدا ہو جائے گا، ہمارے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے گی، ہمارے اندر وہ اللہ وہ قوت خود بخود ہمارے اندر ڈال دیں گے، جس کی بدولت ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارا مال، ہماری سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اگر ہمارے ایمان کے اندر پختگی نہیں آئے گی تو اسی سطح تک جو ہماری سطح ایمان ہوگی، اسی سطح تک ہم اقامت دین کے فریضے کو ادا کر پائیں گے۔ اگر یہ سطح طاقتور ہے، مکمل ایمان ہے، تو ہم اپنی مکمل صلاحیتوں سے اقامت دین کا کام کریں گے۔ اگر یہ مکمل نہیں ہے تو پھر ہمارے اندر سستی بھی آئے گی، کاہلی بھی آئے گی، کبھی بات کر لیں گے، کبھی بات نہیں کریں گے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کی طرف آتی ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ہماری کوئی نہ کوئی ایسی جماعت ہو جس کے تحت یہ ہم کام کریں۔ تیسرے نمبر پر جماعت کی تنظیم آتی ہے کہ جماعت کے اندر مکمل تنظیم ہونی چاہیے، جس طرح تنظیم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کے ذریعے کی تھی، اور صحابہ نے آپس میں ایک محبت اور تنظیم بنائی ہوئی تھی۔ اسی طرح جماعت کے اندر بھی ایک مکمل تنظیم و اتحاد ہونا شرط ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اس جماعت کا، اس تنظیم کا کوئی ایسا مخلص اور متقی قسم کا بندہ وہ امیر ہونا چاہیے، اور ہم سب پر یہ لازم ہوتا ہے کہ پھر ہم امیر کی اطاعت کرتے ہوئے، تنظیم کے ساتھ چلتے ہوئے، جماعت کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر ہم اقامت دین کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پھر ہم اقامت دین کا نظام پوری دنیا میں پھیلانے سے پہلے اپنے ملک کے اندر ان نظاموں کے خلاف، وہ نظام جو سودی نظام ہیں، وہ نظام جو اسلام کے خلاف ہیں، پھر ہم ان کے خلاف جماعت کی حیثیت سے، امیر کی اطاعت سے اپنی آواز کو بلند کریں گے، پھر ہم اقامت دین کا کام کر پائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔